बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बहुत अहम खबर है, अंदर की खबर है। बड़ा घर कहते हैं, ताकतवर हल्के कहते हैं, गैर सियासी ताकतें कहते हैं। मुझे मुक्तदिर हल्कों की जो इस्तिलाह है वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। उनकी जानिब से इमरान खान साहब तक, बुशरा बीबी साहिबा तक पैगाम पहुंचाने के लिए गुज़श्ता कुछ अरसे में 2 राब्ते किए गए। इन राब्तों में क्या कहा गया, ये राब्ते किससे किए गए, इन राब्तों में ऑफ़र क्या की गई, इन राब्तों में जो ऑफ़र की गई वो नहीं मानी जाती तो फिर क्या होगा, क्या धमकी मौजूद है, क्या कुछ हुआ है। बहुत अहम है कि ये तमाम तफसीलात जो बहुत एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अडयाला जेल में आज लंबी समात हुई। लंबी समात के बाद कमोबेश 6 बजे के बाद का वक्त था कि फिर वहाँ से निकलना शुरू हुए। अलीमा खान साहिबा आई बाहर, दीगर लोग बाहर आए, और वहाँ पर अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की उसमें कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हमें। जैसे अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब, उनकी सेहत ठीक है, हशाश बशाश हैं, और इमरान खान साहब ने कुछ किताबें कही हैं, वो किताबें इमरान खान साहब मांग रहे थे। और ये जो एहतजाज की कॉल का अगला मरहला है, जिसमें अब सिविल नाफरमानी इमरान खान साहब के सामने है, और वो कहते हैं कि इस पर बहुत भरपूर अमल दरामद करके दिखाएंगे। उसके हवाले से उनका ये कहना है कि इमरान खान के 2 मुतालबात हैं। एक मुतालबा है कि 9 मई की और जो 26-27 को हुआ इस्लामाबाद की सड़कों पर, डी चौक पर, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जजेस करें और इनमें तयन करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, गोली कैसे चली, 9 मई को क्या हुआ, जिम्मेदार कौन। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस इसको इन्वेस्टिगेट करके बताएं। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे गैर कानूनी सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 9 मई के बाद जो कैद में रखे हुए हैं, गैर कानूनी तौर पर कैद में रखे हुए, वो भी रिहा किए जाएं, और जो अभी 24 के बाद गिरफ्तार करके कैद में रखे हुए हैं वो भी रिहा किए जाएं। उनके तमाम नंबर्स वगैरह रिलीज़ की जाएं। उसकी एक डिटेल है इन 2 मुतालबात की। इमरान खान साहब कहते हैं इस पर अमल दरामद कीजिए, इसको पूरा कीजिए, इसके बाद बात आगे होगी। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये जो हमारी सिविल नाफरमानी है, इस सिविल नाफरमानी के हवाले से हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो तरसीलात ज़र भेजते हैं, रेमिटेंसेस आती हैं, उनसे ये बड़ा भरपूर मुतालबा करेंगे कि आप इसको महदूद करें। अब सवाल ये हो रहा था कि अगर वो पैसे नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, और अगर भेजेंगे तो अब इमरान खान की कॉल के बाद कैसे भेजेंगे। तो एक बात आ रही थी कि हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजेंगे। तो फिर कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक गैर कानूनी अमल पर उकसाएंगे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज ये कहते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें सब कुछ गैर कानूनी हो रहा है। तो फिर हमसे ये शिकायत कैसी कि हम गैर कानूनी अमल पर उकसाएंगे। ये सिविल नाफरमानी का एक हथियार है जिसका हम इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे। हमारे मुतालबात है मंजूर कर लिए जाएं, वगरना हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर यह कहा है कि इस पर शायद अमल ना हो पाए। तो इमरान खान साहब का कहना है कि ये मेरी कॉल है, अमल करना कीजिए, नहीं करना टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, आप जा सकते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है, इस्तीफ़ा दे दीजिए। इमरान खान साहब इस हद तक संजीदा हैं अपनी इस कॉल के हवाले से। अब आ जाइए एक्सक्लूसिव। ये तो वो खबर है जो आपको सबसे मिलेगी यकीनन, क्योंकि जब अलीमा खान साहिबा बाहर आई, बाकी लोग बाहर आए, गुफ्तगू करेंगे, तो ये खबर सबके पास है। जो एक्सक्लूसिव मेरे पास खबर है, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, इनकी बहुत एक करीबी शख्सियत, उससे बड़े घर की, ताकतवर हल्कों की बात हुई। 2 बार बात हुई। एक बार बात हुई, अब मैं जो ये जो नाम है करीबी शख्सियत का, इनको मैं ना मिस्टर कहूँ ना मिस कहूँ, कुछ भी ना कहूँ, मैं इनको कर लूँ कि इनका नाम है ए, ठीक है। और ये नाम के इनिशियल्स नहीं है, बस मैंने ऐसे ही नाम रख दिया, जैसा बीबीसी की स्टोरी बोलते हैं ना, फर्जी नाम। तो ए से बात हुई। कितना अर्से पहले हुई पहली बात, तो ये है 6.5 महीने के आसपास कमोबेश हो गए, उस वक्त पहली बार बात हुई, और तब बुशरा बीबी साहिबा भी जेल में थी। ए से बात करते हुए कहा गया
کہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دونوں سے ملیے اور ہم اس کا انتظام کروا دیں گے. دونوں سے مل کر آپ ہماری بات ان تک پہنچائیے. ہوگا یہ کہ آپ کو عمران خان کو اس بات پر راضی کرنا ہے, ہمارا یہ پیغام دینا ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں, باہر نکل کر جیل سے وہ بنی گالہ چلے جائیں, وہاں بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب کچھ وقت کی خاموشی اختیار کریں گے. یہ کچھ وقت جو ہے, جو بتایا گیا, یہ ہے 6 سے 8 مہینے کی خاموشی اختیار کریں گے. اس کے بعد عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, بنی گالہ سے باہر آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب سیاسی کوشش کر سکتے ہیں, سڑکوں پہ نہ آئیں, تب بھی باہر آنے کے بعد بھی سڑکوں پر نہ آئیں, سیاسی کوشش کر لیں, اپنی جماعت کے لوگوں سے بات کریں, جماعت کے لوگ اسمبلی میں بات کریں اور اسمبلی میں بات کرنے کے بعد رائے عامہ ہموار کریں اور شہباز شریف سرکار کو چلتا کرنے کے لیے, بھیجنے کے لیے اسمبلی کے اندر سے کچھ آپشن نکالیں, یعنی اسمبلی کے اندر ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہوا تھا, کچھ اس طرح کی چیز کر لیں. عمران خان صاحب کو یہ بھی بتائیں کہ دیکھیے آپ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ آپ دوسروں کے ساتھ کر لیں گے, آپ کی جماعت کر لے گی, تو ٹٹ فور ٹیٹ ایک اچھا بدلہ وغیرہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ کر لیجئے, لیکن سڑکوں پر نہیں آنا. جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق 6-8 مہینے کی خاموشی, اور یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو تقریباً تسلیم کرنے والی بات, اور پھر اس کے بعد جس کو تسلیم کر لیا اس کو آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کی جدوجہد وغیرہ وغیرہ. تو اس کے نتیجے میں اے نے جواب کیا دیا, میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا. دوسرا جو رابطہ ہے وہ رابطہ ہوا اے سے ٹھیک اس دن جس دن قافلے اسلام آباد کی جانب آ رہے تھے, 24 نومبر 25 نومبر اس کے آس پاس کا کوئی وقت تھا. اسلام آباد میں انٹرنیٹ بند تھا, فون پہ رابطے نہیں ہو پا رہے تھے, اے کی موجودگی اس جگہ نہیں تھی, اور اے سے کہا گیا کہ آپ رابطہ کیجئے بشرا بی بی سے, بشرا بی بی سے رابطہ کیجئے اور بشرا بی بی سے رابطہ کر کے ہماری بات ان تک پہنچائیے. بشرا بی بی سے کہیے کہ آگے جانا چھوڑ دیجئے, رخ کیجئے ڈی چوک کا, چلے جائیے سنگجانی, وہاں جا کر بیٹھ جائیے, وہاں جا کر بیٹھ جائیے, مظاہرہ کیجئے, تقاریر کیجئے, اس شو کو بڑا بھرپور بنائیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے, انٹرنیٹ کھول دیا جائے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کچھ کسی حد تک ٹی وی پر کوریج ہو جائے, اخبارات وغیرہ میں, تو اس کو دیکھ لیجئے, یہ کر لیتے ہیں اور یہ پیغام آگے پہنچا دیجئے. یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ عمران خان صاحب کی رہائی پر بھی بات کر لیتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی, اس کو اگلے 20 دن کے اندر رکھ لیجئے, یہ رہائی ہم کر دیتے ہیں, اور یہ پیغام پہنچا دیجئے. اب اے نے کہا کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے, آپ یہ رابطہ کسی طرح سے ان سے کر لیجئے. کہا گیا وہاں رابطہ ممکن نہیں ہے, اور یہ رابطہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچا سکیں. تو انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ بند ہے, تو وہاں رابطہ ہو نہیں سکتا. تو کہا گیا کہ ہم اس سلسلے میں کچھ کوشش کرتے ہیں, کوئی ایسی بیچ میں شخصیت ڈال لیتے ہیں, کوئی ایک شخص ڈال لیتے ہیں جس سے آپ بات کریں, اس کو آپ کوئی پیغام دے دیں, وہ پیغام ان تک پہنچ جائے, ان کو سنوا دیا جائے, ان کا پیغام آپ کو سنوا دیا جائے, کچھ کمیونیکیشن کے لیے کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں. لیکن یہ کر لیجیے, ان تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اگر وہ یہ کر لیں گی تو ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں سنگجانی چلے جائیں گے, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, ان کی کوریج وغیرہ بھی ہو جائے گی, ان کا شو بھی اچھا ہو جائے گا, اور واپس سنگجانی کی طرف. تو یہ کرنے سے فائدہ ہوگا, عمران خان صاحب جو ہیں وہ 15-20 دن میں رہا ہو جائیں گے. اب اس طرح کی خبریں بہت ساری آئیں, لیکن یہ باقاعدہ طور پر اے سے کہا گیا. تو اے نے کہا میرا رابطہ کیسے ہوگا اور کون ہے جس کو آپ بیچ میں ڈالیں گے, مجھے ذرا مشکوک سا معاملہ لگ رہا ہے, میرا خود کا بھی اعتماد اس پہ ہلکا ہے, اور سامنے بشرا بی بی صاحبہ ہیں جن لوگوں کے درمیان ہیں, ان کا اپنا بھی کوئی خاص اعتماد ہو نہیں پائے گا. وہ کسی کو کیا بھیجیں, وہ کہاں جائے, کس طرح سے پہنچے, کتنا ایڈٹ ہو جائے, تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. یہ کم و بیش ایک ہی گفتگو تھی اس طرف جس طرف سے یہ آفر کی گئی. پھر ایک کو کہا گیا کہ دیکھیے سمجھ جائیے اس بات کو, اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو اچھا ہے, ورنہ بہت برا ہوگا. ہم یہاں سے بشرا بی بی کو گرفتار کریں گے, اور گرفتار کرنے کے بعد آپ بھول جائیں ان کی رہائی, آپ بھول جائیں عمران خان کی رہائی, اور پھر آپ کو نہیں اندازہ کہ کیا ہوگا. یہ پھر آپ جو نتائج ہیں ان کے حوالے سے آپ
کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا جو ہو سکتا ہے. تو انہیں کہا کہ دیکھیں بشرا بی بی جو ہیں وہ تو خود آئی تھیں, وہ اڈیالہ کے اندر موجود نہیں تھیں, وہ گھر پہ تھیں, لیکن جب پتہ چلا کہ ٹھیک ہے اب ان کا بھی نام آ گیا تو وہ خود آئی تھیں, آئیے مجھے گرفتار کیجئے, اور پہنچ گئی تھیں اڈیالہ, اور انہوں نے کہا تھا میں گرفتاری دینے آئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جب بنی گالہ بھیج دی گئی تھی تب بھی وہ اڑی ہوئی تھیں کہ مجھے اڈیالہ واپس بھیجیں. تو وہ تو ہر حال میں اڈیالہ جانے میں پہلے بھی کسی پرابلم میں نہیں تھی اور اب بھی کسی پرابلم میں نہیں ہوں گی. اڈیالہ ان کو جانا ہے تو وہ چلی جائیں گی, اور ان کے لیے اڈیالہ جانا, گرفتار ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے اگر آپ دھمکی کے طور پر آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ ان کے لیے یہ دھمکی ہے ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے یہ پہلے بھی کر لیا ہے, وہ آگے بھی کر لیں گی, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اور ساتھ میں اے نے دونوں بار یہ کہا, پہلی بار بھی میں نے کہا نا پہلی بار کا جواب کیا تھا, کہ عمران خان سے اے نے کہا کہ بہت ہی اچھی طرح سے ہم واقف ہیں, عمران خان ایسی کسی آفر کو نہیں مانیں گے. آپ عمران خان کو 6-8 مہینے خاموش ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں, عمران خان 6-8 منٹ خاموش نہیں بیٹھے گا. جس طرح کا وہ آدمی ہے, وہ کسی ڈیل میں یقین نہیں رکھتا, وہ کہتا ہے ڈیل موت ہے, تو یہ سیاسی موت مجھے قبول نہیں ہے, وہ نہیں مانے گا. اور جو دوسری بار کا معاملہ تھا اس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے جس طرح کا آپ سیٹ اپ بنا رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اور مجھ سے نہیں ہو پائے گا. ایک کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بار جن کی جانب سے یہ رابطے کر کے بات کی جا رہی تھی ان کا انداز جو تھا وہ اپنی طرف سے کر تو ایک آفر رہے تھے, کر تو ایک ڈیل رہے تھے, لیکن انداز ڈیل والا نہیں تھا. بڑا تحکمانہ لہجہ تھا, بڑا آرڈر دینے والا انداز تھا, اور سنگین نتائج ہوں گے وگرنہ اس کے بعد, اس طرح کی بات موجود تھی ہر حال میں. تو ایک ہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پیغام اگر دیے جائیں تو پہنچائے بھی جا سکتے ہیں, لیکن جو بات کی جا رہی تھی وہ بڑے نامناسب انداز میں کی جا رہی تھی, اور وہاں سے جو بات کر رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہیں اوپر جس کو بتانا ہے اس کا انداز بھی ایسا ہی ہے. یعنی انہیں یہ بتا دیا کہ انداز بھی مناسب نہیں, تو کہا گیا کہ اوپر بھی انداز ایسا ہی ہے. تو یہ ایک ہی طرف سے بتایا گیا اور یہ تمام کہانی بتا دی گئی. کیا پہلے والے پیغام کو جب بشرا بی بی جیل میں تھیں بعد میں بشرا بی بی تک پہنچا دیا گیا؟ تو اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے. جو پہلے والا پیغام تھا وہ بشرا بی بی تک پہنچایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ یہ ہوا تھا ایک بار. تو انہوں نے کہا یہ جو ایفرٹ ہے یہ ایک سے زیادہ بار کی گئی ہے, مختلف حوالوں سے کی گئی ہے, اور بعض حوالوں سے مجھ تک اور عمران خان تک پہنچی, الگ الگ پہنچی, اور ہم نے جب عدالت میں بات کی اس بارے میں تو ہم ہنس دیے, اور کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے. اور یہ جو دوسری ہے اس روز جب سب کچھ اسلام آباد میں تھا, یہ ابھی بشرا بی بی تک یا عمران خان تک نہیں پہنچی ہے. یہ جب ان تک پہنچے گی تو پھر جو جواب آئے گا وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.